السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ام عاصمہ سعید کی قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ان دو گارڈز کو سامنے لگے کمپیوٹر میں چلتی ویڈیو میں دیکھ کر کریم سنجرانی دیکھ کر شاک تھا، اور وہیں رضا بھی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رضا کریم سنجرانی کا وہ بندہ تھا جو اٹلی میں اور پاکستان میں ہر جگہ پر کریم سنجرانی کے ہر ایک کام پر نظر رکھتا تھا۔ آفس سے لے کر گھر کے کیمرے ہوں چاہے یا اس کی گاڑی کے کیمرے ہوں، اس کے بزنس کی کہیں پر بھی کچھ بھی ہو، سب کی معلومات رضا کے پاس ہوتی تھی۔ لیکن یہ کوئی ایسا بندہ تھا جو ان کے درمیان میں رہ کر کریم سنجرانی کے لیے نفرت کا گڑھا کھود رہا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں رضا، تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ دو آدمی کون ہیں جو میرے آفس کے باہر گارڈ کی صورت میں کھڑے ہیں، اور جنہوں نے امسل سے کچھ کہا اور وہ الٹے پاؤں واپس چلی گئی؟ کریم سنجرانی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اس چیز کی توقع ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کر بیٹھا تھا جو انتظامات اس نے پاکستان میں کیے تھے اس کے مطابق امسل اسی ہوٹل میں موجود ہوگی۔ اگر اس ہوٹل میں نہیں ہوگی تو رضا نے کہیں نہ کہیں اس کو شفٹ کر دیا ہوگا۔ ایکسیڈنٹ کے وقت ابھی اس کے دماغ میں امسل کا ہی چل رہا تھا کہ وہ پاکستان پہنچے گی اور وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور اس کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی؟ لیکن ایک تسلی تھی کہ وہ وہاں پر محفوظ ہوگی، لیکن جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اس کو دیکھنے کے بعد اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کون ہے جو امسل کو جانتا ہے اور اس نے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا؟ کریم سنجرانی کے دماغ میں سب سے پہلے رچرڈ کا خیال آیا۔ اس کا ذہن فوراً اس طرف ہوا کہ جو رچرڈ کو مار سکتا ہے شاید وہ مافیا کے ہی وہی لوگ امسل تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ہی یہی سب کیا۔ لیکن کریم سنجرانی کے دماغ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ مافیا کے لوگ کریم سنجرانی کے پاکستان کے بزنس، اس کی لوکیشن کو نہیں جانتے، تو وہ صرف اٹلی تک ہی محدود تھے۔ تو یہ کون ہے جو پاکستان میں کریم سنجرانی کا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ رضا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کریم سنجرانی کی دھاڑ بنی آواز پورے کمرے میں گونجی، اور رضا جو شاک کی حالت میں کھڑا تھا فوراً سیدھا ہوا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن وہ بغیر ثبوت کے کوئی بھی بات کہہ نہیں سکتا تھا۔ کریم صاحب، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں سب کچھ پتہ کر کے بتا دوں گا آپ کو، لیکن ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا رضا کہ کچھ وقت دوں؟ تمہیں پتہ ہے یہ کچھ وقت امسل کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں گئی ہوگی، کس کے پاس گئی ہوگی، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ میرے آفس تک پہنچ گئی۔ اس کو تو میرے آفس کا ایڈریس نہیں پتا تھا، تو تم خود سوچو اگر وہ میرے آفس تک پہنچی تو اس نے میرے آفس کا ایڈریس سرچ کیا ہوگا۔ ہوٹل سے تو مانگ نہیں سکتی، ہوٹل میں کسی بھی ممبر کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے دوں؟ میں نے سب کچھ تم پر چھوڑا تھا رضا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے بالکل ہی نا امید کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی لاپرواہی کرو گے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں مرا تو نہیں تھا نا؟ اگر مر جاتا تو پھر تم اتنی لاپرواہی کرتے۔ تمہاری یہ حالت کی سمجھ نہیں آتی۔ میں ابھی زندہ تھا، میرا صرف ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن تم نے اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی کی، اور دیکھو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ اس ٹائم پر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اب جبکہ میں اسے ایک تحفظ دے چکا تھا، وہ میری بیوی تھی، تو اب وہ کہاں ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور وہ تینوں عورتیں ہیں، اور تم جانتے ہو کہ آج کل کے معاشرے میں اکیلی عورتوں کو لوگ نگل لیتے ہیں، اور تم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے ہوش میں آنے کا انتظار کیا۔ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ ہر جگہ کو چھان لو، ہر جگہ پہ جا کے معلوم کرو۔ اسلام آباد کا کوئی ایک حصہ رہ نہیں جانا چاہیے جہاں تم نے دیکھا نہ ہو۔ مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، کوئی ہاسپٹل، کوئی ہاسٹل، کہیں پہ بھی کوئی ہوٹل، جہاں بھی ہو سکے ان کا معلوم کرو۔ مجھے ہر حال میں امسل اور اس کی فیملی کا پتہ دو، 3 دن میں مل جانا چاہیے۔ کریم سنجرانی کی بات سن کر رضا کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ کچھ اپنی صفائی میں کہہ سکتا یا کچھ کر سکتا۔ غلطی اس کی بھی تھی، وہ اپنی غلطی مان رہا تھا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ جو کوئی بھی ہے وہ اسے زمین کی تہہ تک سے نکال لے گا۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ گھر میں چھپے دشمن کبھی بھی سامنے نہیں آتے۔ رضا نے کریم سنجرانی سے اجازت لی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہیں کریم سنجرانی کرسی پر ٹھہس آ گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا تھا اور سامنے اسکرین پر امسل کا چہرہ پوز کیا ہوا تھا۔ امسل کی اداس آنکھیں، اس کا اداس چہرہ کریم سنجرانی کو ایک پل بھی سکون لینے نہیں دے رہا تھا۔ امسل نے شہاب سلطان کے آفس میں سارا دن گزارا۔ وہ تمام آفس ورک کو سمجھتی رہی۔ وہ خود بھی ایک بزنس مینجمنٹ کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کا خواب تھا کہ وہ خود بھی ایک بزنس کرے، اور اس کے لیے یہ ایک رستہ تھا کہ وہ شہاب سلطان کے آفس میں جتنی دیر کام کر سکتی ہے وہ کر لے اور اس سے اپنا آپ منوا سکے۔
اس نے دل جمی سے ہر کام کو سیکھا اور سمجھا۔ آفس ٹائم جیسے ختم ہوا، امسل نے اپنا بیگ پکڑا اور باہر کی جانب جیسے قدم بڑھائے تو سامنے ہی شہاب سلطان کھڑا تھا۔ پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے، ڈھیلی سی ٹائی اور بکھرے سے بال، جیسے وہ سارے دن میں بہت زیادہ مصروف رہا ہو۔ وہ اپنی گندمی رنگت کے باوجود بھی ہر کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا تھا، لیکن امسل کی وہ آنکھ نہیں تھی کہ وہ کسی کی طرف بھی دیکھ کر مائل ہو جاتی۔ لیکن شہاب سلطان اپنے دل میں امسل کو کچھ خاص جگہ دے چکا تھا۔ آپ فری ہوں گی تو میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا، شہاب سلطان نے بڑے احتیاط سے امسل کی طرف دیکھ کر کہا۔ شہاب سلطان کے آفر پر امسل کا خون کھول گیا۔ وہ ایسی لڑکی تو نہ تھی کہ ہر کسی کے لفٹ پر ہر کسی کے آفر قبول کر لے، لیکن مجبوری تھی اور مجبوری انسان کو بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ لیکن وہ اتنی مجبور نہیں تھی کہ شہاب سلطان کے آفر کو قبول کر لیتی۔ نو تھینکس شہاب صاحب، آپ نے ہماری جتنی مدد کی اتنی ہی کافی ہے، اور ویسے بھی آپ نے جو ہمارے لیے گھر منتخب کیا وہ آفس سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور مجھے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں یہاں سے اگر پیدل بھی جا سکوں، اس لیے سوری میں آپ کے آفر ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ امسل نے دو ٹوک انداز میں شہاب کے منہ پر انکار کر دیا تھا۔ وہ جو سارے دن کا تھکا ہارا کام میں بزی رہ کر امسل کے فری ہونے کا انتظار کر رہا تھا، امسل کا انکار سن کر ایک دم اس کا چہرہ مزید بجھ گیا تھا۔ شہاب سلطان نے گہری سانس لی، اپنی ڈھیلی ٹائی کو مزید ڈھیلا کیا اور کالر کے اوپر والے بٹن کو کھولا۔ کوئی بات نہیں، جیسا آپ بہتر سمجھیں، لیکن میرا صرف یہ مقصد تھا کہ میں آپ کی مدر سے آپ کی باقی فیملی سے مل سکوں تاکہ انہیں کوئی شک و شبہات نہ ہو۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کو گھر بھی ڈراپ کر دیتا ہوں اور ان سے مل بھی لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا اس میں کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ شہاب سلطان وہ بندہ تھا جو کسی کے دماغ سے کھیل کر اس کے دماغ کو کلیئر کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ جی تھینکس، آپ نے اتنا سوچا، کافی ہے، لیکن پھر کسی دن میں آپ کو چائے پہ بلاؤں گی اور اپنی فیملی سے بھی ملواؤں گی، لیکن مجھے ابھی بہت سے کام مکمل کرنے ہیں۔ مجھے اپنا اور باقی سب کا پاسپورٹ کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا ہے اور وقت کم ہے، اس کے لیے مجھے دیر بھی ہو جائے گی۔ امسل کی بات سن کر شہاب سلطان یکدم چونک گیا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنی ماں کی بات آ گئی تھی کہ امسل کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ نگین بیگم نے ایسا کیوں کہا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ امسل کو سب سے چھپا کر رکھنا ہے، یا وہ خود دل سے چاہتا تھا کہ اس کو سب سے چھپا کر رکھے۔ اچھی بات ہے، آپ اپنا پاسپورٹ کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں، اور ظاہری سی بات ہے اپنے گھر سے دور رہنا کس کو پسند ہوتا ہے، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ شہاب سلطان نے اب اپنا لہجہ نہایت دھیما رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امسل کے دل و دماغ میں اس کے لیے کوئی بھی نیگیٹو چیز آئے۔ جی بولیں، کیا کہنا ہے؟ آپ نے امسل نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا، جہاں پہ گھڑی کی سوئی 6 کا ہندسہ کراس کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں پر کسی کو نہیں جانتی، اور یہ اٹلی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہاں پر ہر رنگ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جس کے پاس جائیں گی تو یا تو آپ کو استعمال کرے گا یا وہ آپ کو دوسرے کے پاس بھیج دے گا، دوسرے کے پاس جائیں گی تو آپ کو تیسرے کے پاس بھیج دے گا۔ جیسے آپ نے پولیس اسٹیشن میں دیکھا تھا، کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا تھا، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ پر کوئی احسان کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پاسپورٹ کے سلسلے میں اتنی زیادہ پریشان ہیں تو میں اپنے وکیل سے آپ کو ملوا دیتا ہوں۔ آپ کے لیے بھی آسان ہوگا، جو بھی لیگل طریقے ہوں گے، جو بھی راستہ نکلے گا وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا، تاکہ آپ کو ہر جگہ پر جانا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی کام آسانی سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 3 دن کا کام 3 مہینوں پر چلا جاتا ہے، اور 3 مہینوں کا کام سالوں پر چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں، اگر آپ کو یہ مناسب لگتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں صبح ہی اپنے وکیل کو آفس میں بلا لوں گا، یا جیسے ہی آپ کو مناسب لگے مجھے بتا دیجیے گا، وہ آپ کو ہر طریقے سے آگاہ کر دے گا تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچ جائے اور آپ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ سکیں۔ شہاب سلطان کی بات سن کر امسل کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، اس کو پولیس اسٹیشن میں تمام لوگوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں سے کوئی کام کروانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد امسل نے شہاب سلطان کی طرف دیکھا، جس کی نگاہیں امسل کے اوپر ہی تھی۔ میں ممی سے بات کر لوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی، ایسے میں خود سے نہیں بتا سکتی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے نکلنا ہے۔ امسل نے مختصر سا جواب دیا اور شہاب سلطان کو وہیں پر چھوڑے آفس سے باہر نکل گئی۔ شہاب سلطان پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا امسل کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا، جس کے ہلکے براؤن بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے، جو ہائی پونی میں مقید تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی موم کی گڑیا تھی جو ہر کسی کے دل کو بھا جاتی تھی، اور شہاب سلطان کے دل کو بھی وہ بھا چکی تھی، لیکن وہ اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ وہ امسل کی مدد کرنے کے چکروں میں اس بات سے انجان تھا کہ وہ اسے اپنے دل میں بسا چکا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب کریم سنجرانی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی بکھری حالت اور اس کا اترا ہوا چہرہ اور چہرے کا زرد پن بتا رہا تھا کہ وہ بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس نے وہاں سے نکلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ جہانگیر سنجرانی جو باہر گارڈن میں بیٹھے مشتبہ سے کچھ بات ڈسکس کر رہے تھے، کریم سنجرانی کو اس طرح بازو پر کوٹ ڈالے اور ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اندر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئے تھے۔ مشتبہ نے بھی اپنے بڑے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ نے کریم سنجرانی کی پوری حالت کو ہی بدل دیا تھا۔
ڈیڈ آپ کو نہیں لگتا کہ کریم بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہیں۔ مشتبہ نے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے مشتبہ، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر کریم سے بات کی تو وہ مجھے کبھی نہیں بتائے گا۔ میں بھی اسی انتظار میں ہوں کہ وہ کب اپنے دل کی بات زبان تک لے کر آتا ہے۔ پھر بھی میں تمہاری ممی سے بات کروں گا یا حورین سے بات کروں گا، یہ دونوں ہی ہیں جو وہ ان کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیتا ہے، شاید ان سے ہمیں کچھ پتہ چل جائے۔ جہانگیر سنجرانی ابھی مشتبہ سے بات کر رہے تھے کہ گیٹ کا دروازہ دوبارہ کھلا اور بلیک کلر کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی اندر داخل ہوتے ہی جہانگیر سنجرانی نے گہرا سانس بھرا۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے جس کو وہاں پر اٹلی میں بہت یاد کر رہے تھے، اور اب گاڑی سے اترتا ہوا حارب کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو سکون ملا تھا۔ حارب میں ان کی جان بستی تھی، بالآخر وہ اتنے دنوں کے بعد اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ ڈھیلے سے شرٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے اس کی نظر سامنے گارڈن میں بیٹھے جہانگیر سنجرانی اور مشتبہ پر پڑی۔ اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے تھکے تھکے قدموں کے ساتھ وہ چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ تم کیسے ہو بھائی جی؟ حارب اپنا ہاتھ مشتبہ کے کندھے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم تو ٹھیک ہیں بھائی، لیکن آپ کی حالت سے لگتا ہے کچھ خاص مشن کر کے واپس لوٹے ہیں۔ مشتبہ نے حارب کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت مشکل مشن تھا، بس دعا کرو کہ مجھے دوبارہ ایسا کا کوئی مشن نہ ملے۔ یار فیملی سے دور رہنا بھی بڑی بات ہوتی ہے، میں ایک مرتبہ ہی کال کر سکا، لیکن وہ تب اریبہ سے ہی بات ہوئی تھی۔ حارب کے بتانے پر مشتبہ نے حارب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو اس کے کندھے پر تھا۔ جی بھائی، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، ایجنسی کے کام ہی بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ خیر چلیے آپ آرام کریں، میں ممی کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ آ گئے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ مشتبہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور جہانگیر سنجرانی نے بھی حارب کی تھکی ہوئی حالت دیکھ کر اسے کہا کہ وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کرے۔ جہانگیر سنجرانی حارب کو یہ بتا نہیں پائے تھے کہ اٹلی میں حورین اور کریم سنجرانی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ بات تو وہ ابھی سنتا تو شاید وہ مزید پریشان ہو جاتا، اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے جہانگیر سنجرانی خاموش رہے، اور حارب تھکے ہوئے قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کیا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے تھکے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بیڈ کے کونے پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے پورے جسم میں سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری، شرٹ اتارتی اس کی کمر پہ لگا زخم اس کو مزید تکلیف دے گیا تھا۔ شرٹ کو بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ اٹھتے ہوئے شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ چوڑے سینے کے اوپر چھوٹے لگے ہوئے زخم اور کمر کی پشت پر بڑا سا گھاؤ اس کو مزید تکلیف دے رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے لگے گھاؤ کو دیکھ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ بغیر ناک کیے کھولا اور اریبہ منصور اندر داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ میں کافی کا کپ لے کر آئی تھی۔ مشتبہ کے بتانے پر کہ حارب آ گیا، وہ فوراً کافی بنا کر حارب کے کمرے میں آ گئی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ حارب کی حالت دیکھ کر اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی، جس کو اس نے اپنے ہاتھ کی مدد سے روک لیا تھا۔ حارب نے اریبہ منصور کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حالت اس گھر والوں کو پتہ چلے اور وہ مزید پریشان ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا کتنا لاڈلا ہے، لیکن اریبہ منصور اس کی حالت دیکھ چکی تھی۔ تم کب آئی؟ حارب نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اریبہ کو کہا، جو اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی طرف آ رہی تھی۔ حارب، تمہاری یہ حالت کیا ہوا تھا؟ تم مشن پر گئے تھے یا کسی سے لڑنے کے لیے گئے تھے؟ اریبہ منصور نے حارب کی بات کو مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے کہا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مشن پہ جانا کیا کرسی کے اوپر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کر مشن کرنا ہوتا ہے؟ مشن میں بہت کچھ ہوتا ہے اریبہ منصور۔ تم ایک وکیل ہو جو تیار ہو کر جا کر کورٹ میں کرسی پر بیٹھ جاتی ہو اور قلم ہلا کر اپنے کلائنٹ کے دکھڑے سنتی ہو۔ ہماری ایجنسی میں ایسا نہیں ہوتا، ہم نے دشمنوں کو پکڑنا ہوتا ہے، دشمنوں سے لڑنا ہوتا ہے، اور یہ گھاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اور دشمنوں کو پکڑتے ہوئے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال تم نے یہ سب دیکھ لیا، لیکن تم کسی کو بتانا نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے گھر والے پریشان ہوں، پہلے بھی میں اتنے دنوں سے ان سے کانٹیکٹ میں نہیں تھا۔ حارب بات کرتا ہوا چلتا ہوا دوبارہ بیڈ کی طرف آ گیا تھا، اور وہاں پڑی اپنی ٹی شرٹ اٹھا کر اس نے دوبارہ پہن لی تھی۔ تکلیف اس کو ہو رہی تھی، لیکن وہ اریبہ منصور کی موجودگی میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ آخر کو وہ اس کی محبت تھی۔ اس نے شرٹ پہنتے ہوئے پلٹ کر اریبہ کی طرف دیکھا، جو دونوں ہاتھوں میں کافی کا کپ تھامے کھڑی تھی۔ اریبہ منصور تو اسی میں شوق تھی کہ حارب کی یہ حالت ایک بار نہیں تو کئی بار ہوئی ہوگی، جو اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا۔ اب یہاں کیا کھڑی رہ کر مجھے نظر لگا دو گی، یا یہ کافی خود پینے کا ارادہ ہے؟ حارب نے اریبہ منصور کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنا لہجہ فوراً بدلا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یوں پریشان حالت میں باہر جائے۔ نہیں، میں اس لیے رکی ہوں کہ میں… اریبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حارب کی بات کا کیا جواب دے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا کیا ہو گیا اریبہ؟ تم تو بالکل ہی شاکڈ ہو گئی ہو۔ دیکھو اس چیز کی عادت ڈالو، تمہیں تو یہ روز دیکھنے پڑیں گے، بلکہ ہر رات کو دیکھنے پڑیں گے۔
میرے یہ نشان۔ حارب نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر کہتے ہوئے اریبہ منصور کی طرف دیکھا۔ پہلے تو اریبہ منصور کو اس کی بات کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب سمجھ آئی تو اس کے ماتھے پر ایک دم سلبٹیں پڑ گئی تھی۔ اس نے آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے حارب کی طرف دیکھا۔ تم بہت ہی بدتمیز ہو حارب، مجھے یہیں اسی بات کی امید تھی تم سے۔ اریبہ نے بات کرتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر حارب کے ہاتھ میں کپ تھمایا اور باہر جانے کو مڑی۔ اب اگر زخم دیکھ ہی لیے ہیں تو کیا اس پر مرہم نہیں لگاؤ گی؟ حارب کی تھکی ہوئی آواز سن کر اریبہ منصور کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر حارب کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں کپ تھامے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اریبہ منصور کا دل نہیں کیا کہ وہ واپس مڑ جائے۔ وہیں الٹے قدم لیتی ہوئی حارب کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں حارب کے تھکے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تم بہت عجیب نہیں ہو حارب، پل میں کچھ ہوتے ہو اور پل میں کچھ ہوتے ہو۔ اریبہ منصور نے آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے حارب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑے کپ کو سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھا اور اپنے ہاتھوں میں اریبہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کتنا عجیب ہو تم، بتاؤ۔ ہاں، میں اتنے سالوں سے تو تمہارے پیچھے ہوں، لیکن تمہیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ میں کیسا ہوں۔ حارب نے اریبہ منصور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے جیسے کہا۔ اریبہ منصور کا غصہ ایک دم سے اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ حارب کے زخم اور گہرے گھاؤ کو دیکھ کر پریشان ہی ہو گئی تھی۔ اگر اس مشن میں اس کی جان چلی جاتی تو وہ کیا کرتی؟ وہ کہیں نہ کہیں حارب کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اب اس کی اس طرح کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں ایک شرط پہ تمہارے زخموں پر مرہم لگاؤں گی، اریبہ نے ایک ادا سے ایک مان کے ساتھ حارب کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں بولو، مجھے تو تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ یہ تو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں لیکن تم ہی نہیں مانتی۔ حارب کے لہجے میں ابھی بھی شرارت تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی حارب، میں سیریس ہوں۔ تم پہلے میرے ساتھ پرومس کرو کہ تم آئندہ کبھی بھی ایسے مشن پر نہیں جاؤ گے جہاں پر تمہیں تمہاری جان کا خطرہ ہو۔ اریبہ منصور نے اپنے ہاتھ حارب کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ جب کوئی میری اتنی پیاری سی جان کی پرواہ کرنے والا ہو، کوئی اتنا پیار کرنے والا ہو، تو میں کیوں جاؤں گا؟ اور بس اتنی سی بات میں سمجھا، پتہ نہیں تمہاری کون سی شرط ہوگی۔ یہ تو بہت چھوٹی سی شرط ہے، لیکن یہ چھوٹی سی شرط بھی میں تب مانوں گا جب تم بھی میری شرط مانو، جو میں شروع سے ہی تمہارے سامنے رکھتا آیا ہوں۔ اگر تم میرا دل قبول کر لیتی ہو تو میری جان بھی تمہارے لیے ہے، تو پھر ظاہری سی بات ہے، پھر اگر تم میری جان کی نگہبان بن جاؤ گی تو پھر اس جان کی حفاظت تو کرنی ہوگی نا۔ حارب نے اریبہ منصور کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پر اسے آج اتنے عرصے کے بعد، اتنے وقت کے بعد اسے محبت کے کچھ لمحے نظر آئے تھے۔ تم بہت فضول باتیں کرتے ہو، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ اریبہ منصور حارب کی بہکی باتوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے منہ سے اظہار محبت کرے، وہ اظہار محبت کرنے میں کمزور لڑکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حارب خود اپنا حق اس پر جمائے اور جہانگیر سنجرانی سے اس کا ہاتھ مانگے، لیکن حارب ازل کا بے وقوف لڑکا تھا۔ وہ کبھی بھی اریبہ منصور کے دل کی بات، اس کے جذبات کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکا تھا، اور اریبہ منصور کو یہی حارب سے شکوہ تھا کہ وہ اگر انکار کرتی ہے تو وہ اسے زبردستی کرے۔ وہ زبردستی کی قائل تھی اور ابھی وہ یہی چاہ رہی تھی، لیکن حارب اس بار موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ جیسے ہی اریبہ مڑی، اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کل صبح ڈیڈ سے بات کروں گا، اب مجھے تمہاری موجودگی اپنے ساتھ چاہیے، سمجھی تم؟ اور ہاں، ایک بات اور، میں اب انکار نہیں سنوں گا۔ پہلے تمہاری انکار کی وجہ سے مجھے 3 بیویوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑا، میں مزید اپنی زندگی سے تھک گیا ہوں اریبہ۔ حارب کی آخری بات میں اس کے لہجے میں بہت تھکاوٹ تھی۔ اریبہ منصور کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا، لیکن وہ مڑی نہیں تھی۔ وہ بھی تو یہ چاہتی تھی کہ حارب اس کا سہارا بنے، وہ بھی کہیں نہ کہیں حارب سے شادی کرنے کے لیے سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف حارب کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اریبہ سے یوں اچانک اور اتنی جلدی شادی کرنے پر کیسے راضی ہو گیا تھا، یہ صرف حارب ہی جانتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔